بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ Yes, sir. جی ٹھیک ہے، میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹ، میں اٹینڈنس لے رہا ہوں۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ میسج پہ مجھے بتا دیں، وائس پہ بتا دیں مائک آن کر کے، تاکہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المقیت، عبیرہ نثار، ایمن عبداللہ، علائکہ خان، علشبہ جاوید، انوشا عمران، انوش Present, sir. کامران۔ Sir, Anusha Imran. آپ انوش کامران؟ نہیں Anusha Imran. اچھا، انوش عمران ہے، انوشا کامران ہے۔ اچھا، انوش انوشکا، آرادھنا، اریبہ وسیم، Present. عریشہ حسین۔ اچھا، عریشہ حسین، آئینہ شہزاد، Aina Shazad. Present, sir. عائشہ علی، Present, sir. Aisha Ali. عائشہ ریاض، ایمن محمد جبار۔ اچھا، عائشہ ریاض ہیں۔ ایمن محمد جبار، بھومیکا، بی بی انا، اشال سلیم، Ishal Salim. ایمان Present, فاطمہ۔ sir. اچھا، ایمان فاطمہ، ایمان سکندر، فراز احمد، فاطمہ صدیقی، قرین عالم، آمنہ، قریبہ فیضان، انصاف علی، جیروشا، کسک کماری، کتاب النساء، لائبہ مناہل، لجین فاروقی، ماں شہزاد لودھی، Present. منار، مریم رحمان، مریم فہیم، مریم خالد، Present, sir. مہک زہرا، مصباح، محمد احمد رضا، محمد شارق، محمد شیراز، مہک زہرا، مصباح، ہم نہ آ گئیں۔ مصباح، محمد احمد رضا، محمد شارق، محمد شیراز، منتہا شاہد، مصطفیٰ الطاف، مصطفیٰ نہیں ہے، نبیہ صدف، Present. نکیتا،
निकिता हैं आप? नहीं, नबीहा। अभी हाँ, अच्छा निकिता भी आ गई। प्रगति, राशिब अली खान, रहमत इस्माइल, रिमशा मंजूर, सबा, सलूनी सदवानी, प्रेजेंट। शबनम शबनम रशीद, सिनीहा, सैयदा हानिया जहरा। सर सबा प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? सबा। अच्छा, और सलूनी सदवानी है? सलूनी नहीं है, सलूनी। शबनम रशीद, सिनीहा, सईद, सैयदा निदा हाशमी, सैयदा जैनब हैदर, तूबा नौमान, उमैमा प्रेजेंट शेख, सर। उमैमा इमरान, उनजिला सर तूबा नुमान शाहिद, प्रेजेंट। उमैमा इमरान, उनजिल, उर्वतुज, वानिया वाजिद, Sir, जैना, Mama Sheikh is present. जैनब जावेद रजा। जैनब है, जैनब। तूबा नौमान, स्क्रीन पे प्रेजेंट देखो सर आप गौर जैनब। से। जैनब, जैनब जैनब सर जावेद जैनब। है। नहीं सिर्फ जैनब। जी जी, जैनब मैंने लगा दी। जैनब जावेद है, ठीक है। कौन कौन है अभी रह गया, जल्दी बताएं। चले जी, कोई नहीं है। जी जी बोलें। सर मेरी सेकंड टू क्लास चल रही है। क्या कह रही हैं, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। सर मेरी सेकंड टू क्लास चल रही है, मेरी अटेंडेंस चल रही है। क्या बोल रही हैं आप, ये समझ नहीं की बात। मैसेज पे लिख दें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जी मैंने हमना की तो लगा दी है, दूसरी कौन है? आयशा, क्या नाम है इनका? आयशा रियाज। आयशा रियाज की लगी हुई है प्रेजेंट। अगर मैसेज पे भी कोई बच्चा बोल देता है तो मैं लगा देता हूँ। आपने मैसेज पे बोल दिया होगा तो लग गई है। जी मैं आपको स्लाइड जरा शेयर कर देता हूँ। लेक्चर में मैंने अपलोड किया हुआ लेक्चर 10-11 हमारे पास है, पाकिस्तान कल्चर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या। ये हमारा देखा जाए तो लेक्चर चैप्टर 10 है।
ہیں. میں نے آپ کو یہاں ٹیمز پر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور گروپ پر بھی سینڈ کر دیا ہے اسٹوڈینٹس. آپ لوگ اپنے پاس آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. پاکستان کلچر سے ہم متعلق یہاں پر ڈفرینٹ ٹاپکس ہمارے پاس سب ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر اینڈ سیلینٹ فیوچرز آف کلچر. کسٹمز, کلچرز, آرٹس, آرکیٹیکچر آف پاکستان, فیسٹیولز آف پاکستان, تو ثقافت کی جو خصوصیات ہوتی ہیں پاکستان کے رسم و رواج, ثقافت, آرٹ اور فن تعمیر, پاکستان کے تہوار, پھر اسی طرح نسلی قسمیں اور مذہبی قسمیں. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر جو ہے نا آج کے اس لیکچر میں کور کریں گے, جس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کلچر ڈیفینیشن. دی ورڈ کلچر ڈیرائیوز فرام فرینچ term which in term derives from the Latin collier, which means to tend of the earth and grow, or culture, cultivation and nature. جو دیکھیں یہ ثقافت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا, حقیقت میں یہ لفظ ثقافت کا ایک فرانسیسی اصطلاح ہے, اس سے لیا گیا ہے, جو یوں سمجھنے کے بدلا گیا تو لاطینی لفظ کولیئر سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے زمین کی طرف جھکنا اور بڑھنا, یا کاشت کرنا اور پرورش کرنا. یہ ان معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کلچر از دی کریکٹرسٹکس اینڈ نالج آف اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts. ثقافت لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کی خصوصیات ہوتی ہیں اور ان کا علم ہوتا ہے, اس پر مبنی ہوتا ہے, جس میں بہت سی زبانیں شامل ہوتی ہیں اور مذاہب شامل ہوتے ہیں, کھانے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں, سماجی عادات ہوتی ہیں, موسیقی ہوتی ہے, اور اسی طرح فنون بھی شامل ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کلچر جو ہوتا ہے نا, ثقافت, یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مٹیریل, ایک ہوتا ہے نان مٹیریل. تو مٹیریل کے اندر عام طور پہ وہی چیزیں سب شامل ہو جاتی ہیں جو چیزوں کے اندر آپ کی ثقافت نمایاں ہوتی ہے, اور اگر چیزوں کے علاوہ یعنی نان مٹیریل کے اندر ہوتی ہیں تو وہ آپ کا جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بلیفز ہوتے ہیں, آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے, آپ کی سوچ ہوتی ہے, جو آپ کے اندر ہوتی ہے نظر نہیں آتی. اسی طرح آپ کی پریکٹسز ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو آپ کے اندر عقیدہ ہوتا ہے, ایک بلیف ہوتا ہے, تو وہ نان مٹیریل ہوتی ہیں. تو کلچر اسی لیے بڑا وائڈ ثقافت کا لفظ ہوتا ہے, اور یہ زندگی کے اندر بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ ہر چیز کے اندر نظر آتا ہے, نمایاں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک مخصوص گروہ سے بھی کلچر جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے. کبھی چند لوگوں سے بھی بن جاتا ہے, اور بعض دفعہ بڑی بڑی قومیں بھی اس کو اڈاپٹ کر دی ہوتی ہیں. تو یہ زبان سے, مذہب سے, کھانے پینے کی چیزیں, سماج کی عادات, موسیقی, فنون, یہ سب اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. اور ثقافت میں مذہب, کھانا, ہم کیا پہنتے ہیں اور اسے کیسے پہنتے ہیں, ہماری زبان کیا ہے, شادی بیاہ کیسے کرتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں صحیح ہے غلط ہے, ہم میز پر بیٹھ کے کھاتے ہیں, نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں, ہم مہمانوں کو کیسے خوش آمدید کہتے ہیں, ایسے ہی اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے ہم پیش آتے ہیں, ایک دوسرے سے چیزیں ہم کس طریقے سے جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, کرسٹینا ڈی روسی لندن کے بارنیٹ اور ساؤتھ گیٹ کالج کے ماہر بشریات ہیں, وہ بھی بولتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں, ثقافت میں شامل ہوتی ہیں. کلچر encompasses religion, food, what we wear, how we wear it, it's our language, marriage, what we believe is right or wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with loved ones, and a million other things. تو یہ ساری چیزیں ثقافت میں شامل ہو جاتی ہیں, اور چونکہ یہ نظر آنے والی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹیریل آپ کے کلچرس ہیں.
پاکستانی کلچر کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں. پاکستانی کلچر کو سمجھ لیں. یہاں پر نیکسٹ سلائڈ کرتا ہوں میں. تو if there is a country if there is a country whose culture is starkly contrasted by its intimidational image, it has to be Pakistan. Pakistans all over the world often face the dilemma of explaining what their culture really entails. Thanks to years of news media exaggeration and agenda setting, پاکستانی کلچر سے متعلق یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت جو ہے کلچر وہ بڑی نمایاں خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی ملک ہے جس کی ثقافت اس کے بین الاقوامی امیج سے بالکل متصادم ہو، یعنی کہ اس کے اپوزٹ ہو، تو اسے پاکستان ہونا چاہیے. یعنی کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جو ایک کلچر اور ثقافت نمایاں ہے، واضح ہے، ہم اس سے بالکل اپوزٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اسی کا نام پاکستان. دنیا بھر کے پاکستانیوں کو اکثر یہ بتانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی ثقافت کا اصل مطلب کیا ہے. برسوں کی خبروں کے میڈیا مبالغہ آرائی اور ایجنڈوں کی ترتیب کی بدولت ہم دیکھیں تو جمہوری اور معاشی مایوسی سے پرے پاکستان سول سوسائٹی کی ایک ایسی دنیا بسی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مشکلات کے خلاف بڑی جو ہے نا نرمی کے ساتھ کام کرتی ہے. ملک میں متحرک ایسی ثقافت بے تحاشا جگہوں پر آپ کو نمایاں نظر آتی ہے. Beyond democratic and economic disappointment dwells a world of Pakistan civil society that works. بات سمجھ میں آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ تو ریزیلینٹلی اگینسٹ all odds to keep what matters most in fact the country's vibrant culture. جی اسٹوڈینٹ، کتنے اسٹوڈینٹ میری بات سن رہے ہیں؟ ذرا مجھے وائس پہ ریپلائی کریں مائک آن کر کے، تاکہ مجھے اندازہ ہو ماشاءاللہ کتنے اسٹوڈینٹ ہماری بات غور سے سن رہے ہیں. جی ریپلائی کریں اسٹوڈینٹس. سر میں سن ہاں رہی ایک ہوں. ہی دو یس سر میں اسٹوڈینٹ بھی سن سن رہے رہی ہیں. ہوں. یس سر. یس سر ہم لوگ سن رہے ہیں. ہاں 18 اسٹوڈینٹس ہیں جس میں سے 4 لڑکیوں نے مجھے ریپلائی کرا ہے، اور میں نوٹ کر رہا ہوں یہ سب جنہوں نے مجھے یس ریپلائی سر. کی. امیمہ شیخ نے بھی ریپلائی کر دیا، مریم خالد نے کر دیا، ٹھیک ہے. سر میں اور بھی ہوں باقی کلاس. میں ہاں مریم رحمان، اشال، سر عائشہ ریاض. ہاں عائشہ ریاض نے بھی ریپلائی کر دیا. باقی سارے سو رہے ہیں اور غائب ہیں. مریم خالد ہیں، نبیہہ ہیں، اور کون ہے؟ باقی سب سو رہے ہیں. جی طوبہ بھی ہیں. تو بس دیکھا جائے تو یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ جو ہے نا پریزنٹ ہوتے ہیں. باقی تو کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بالکل آن لائن ہو کر سو گیا ماشاءاللہ، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کلاس کیا چل رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کچھ بھی اندازہ نہیں ہے ان کو. Thanks to its historical, geographical and ethnic diversity, Pakistan's culture is a melting pot of Indian, Persian, Afghan, Central Asian, South Asian and Western Asian influences. There are over 15 major ethnic groups in Pakistan which differ in physical feature, historical bloodline, customs, dress, food and music. Some of these includes Punjabis, Sindhis, Balochis, Pashtuns, Kashmiris, Hazaras, Makranis, and Baltis coming from regions as close to whom as the Indus Valley or as far as Africa or Tibet. Other than ancient ethnic elements, the religious influence of Islam has
also strongly shaped Pakistani culture since it first came to the region in AD 700. क्या बात चल रही है? वही बात पाकिस्तानी कल्चर की ये कंटिन्यू है कि हम अपने तारीखी, जोग्राफियाई और नस्ली तनव्वो, उसकी जो किस्में हैं ना, उसकी बदौलत पाकिस्तान की सकाफत आप देखें तो वो मजमूई तौर पर है। यानी कि उसमें हिंदुस्तानी, फारसी, अफगान, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, मगरबी एशिया के असरात उसके अंदर मौजूद है, नजर आते हैं। पाकिस्तान में 15 से ज्यादा बड़े नस्ली ग्रोह मौजूद हैं जो जिस्मानी खुसूसियात, तारीखी, खूनी खतूत, रस्म व रिवाज, लिबास, खुराक, हर चीज में मुख्तलिफ है। इनमें से कुछ में पंजाबी आपको स्टाइल नजर आता है, पंजाबी बोलते हैं, बात सिंधी हैं, कुछ बलोची हैं, कुछ पश्तून, कश्मीरी, हजाराई, मकरानी और बल्ती शामिल हैं जो वादी सिंध या अफ्रीका या तिब्बत तक घर के करीब इलाकों से आते हैं। कदीम नस्ली अनासर के अलावा इसमें इस्लाम के मजहबी असरात ने भी पाकिस्तानी सकाफत को मजबूती से मुनज़्ज़म किया है। जब से ये पहली बार 700 ईस्वी में इस खत्ते में आए थे, तो आपको नजर आता है कि मजहबी एतबार से भी पाकिस्तान में बहुत से आपको मुख्तलिफ अंदाज और रंग और नस्लें नजर आती हैं, और इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी बड़ी कौमें आपको नजर आती हैं जो अलग अलग जबानें बोलती हैं, अपनी अपनी सकाफत उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, नुमाया है। कस्टम्स, कल्चर्स, आर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा स्टूडेंट, कस्टम्स, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान, अब इस पे बात कर लेते हैं। दी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट लैंडमार्क, जिसमें आपको ये चार पिलर्स जो है ना वो अजीब अंदाज के नजर आ रहे हैं। दी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आर लैंडमार्क इन इस्लामाबाद रिप्रेजेंट 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आप जानते हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की देखें बहुत सारी जबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, हत्ता कि ये भी मशहूर है कि आप थोड़े से ही फासले पर अगर पाकिस्तान में एक इलाके से दूसरे इलाके तक भी चल के जाते हैं ना, तो आपको वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस वो मिल जाती हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो मुख्तलिफ जबानें आपको वहां पर नजर आ जाती हैं, और ये किस लिए है कि चूंकि यहाँ पर जबानों की कसरत बहुत ज्यादा है, इस वजह से। The official number of languages actively spoken in Pakistan is between 73 and 76. Many different languages are spoken in Pakistan. बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं जिसमें से 73 से 76 तक जबानें मौजूद हैं। This means that within hours, as you travel between the country's districts, there are languages that other groups in different region do not speak. जो थोड़ा सा आप सफर करते हैं तो वहां पर वो जबान नहीं बोली जाती, उनको आती भी नहीं वो जबान। द मोस्ट पॉपुलर
belong to the large groups with their own modern and Pakistan to the Iranian language group including Urdu the national language है. तो क्या मतलब पाकिस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं. पाकिस्तान में फ़ाल तौर पर जो बहुत ज़्यादा ज़बानें सरकारी तादाद के एतबार से बोली जाती हैं वो मतलब यही है कि जब आप मुल्क के मुख्तलिफ में सफ़र करें तो घंटों में अंदर ऐसी आती हैं जो मुख्तलिफ खित्तों के दूसरे ग्रोह के लिए अपने मदद के साथ सबसे जो ग्रोह होते हैं ना नस्ली एतबार से उनसे वो ताल्लुक रखती हैं. पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़बानें हिंदी ईरानी ज़बान के ग्रोह से ताल्लुक रखती हैं जिनमें कौमी ज़बान उर्दू भी शामिल है. आप उर्दू को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको जो है ना हिंदी के बहुत से अल्फाज मौजूद हैं, तुर्की ज़बान के भी हैं और इसी तरह फारसी ज़बान की तो अक्सरियत के साथ आपको उसमें जो है ना बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे. इसी तरह आ जाए नेक्स्ट उस पे तो जेंडर सेग्रीगेशन. The people are friendly but gender segregation a form of discrimination और still exists. तो हमारे यहाँ अब तक और चूंकि ये इस्लाम का भी तरीका है कि हमारे यहाँ सिंफी अलहदगी जो है ना उसका बड़ा इम्तियाज मौजूद है. अब तक लोग अगरचे दोस्ताना हैं और लेकिन फिर भी सिंफी अलहदगी अब भी मौजूद है. यानी कि मर्द औरत का जो है ना एक अलहदा अपना अपना वक़ार जो है वो अब तक मौजूद है. इस्लामी और कबायली इसी तरह तासुब की एक शक्ल असरात की वजह से भी ये है कि पाकिस्तान के जो गैर शहरी इलाकों में सिनफी अलहदगी की मुख्तलिफ सतहें हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक. और ये एक इंसानी इक़्तिदार की भी अच्छाई होती है और दूसरा फितरती अमल के भी ऐन मुनासिब होता है कि चूंकि अल्लाह ने ऐसा पैदा किया. तो जबकि बड़े शहरों में भी मर्दों और औरतों के दरमियान तामुल के हवाले से क़दामत पसंदाना तवक्कुआत तो मौजूद होते हैं लेकिन उससे कतई नज़र लोग फिर भी ये सिनफी जो एक कलीदगी है उसका ख्याल करते हैं. इससे कतई नज़र पाकिस्तान के लोग मददगार दोस्ताना और काबिल रसाई और इस तरह एक दूसरे के साथ मेल ताल्लुक रखने वाले भी होते हैं. लेकिन फिर भी ये जो जेंडर सेपरेशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अब तक कायम है जो कि एक इस्लामी तर्ज अमल की झलक भी है. इस्लाम भी जाहिर है इसी की तरफ जो है ना वो आपको गाइड भी करता है और कुरान ने भी इसी को बयान किया है ना. या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ. तो इसमें भी यही जिक्र किया गया कि एक मर्द और एक औरत से जो है ना आपको पैदा किया गया. तो एक सिंफी सेपरेशन अलहदगी है. साउंड्स अस्वात अरबी में इसको आवाजों को अस्वातुन कहा जा रहा होता है. अस्वात कहते हैं आवाजों को. तो इसमें भी आप देखें पाकिस्तान अस्वात डाइवर्स कल्चर हैज एक्सपोर्ट पाकिस्तानी sounds to many different poetic forms and styles along with languages and literature. Qawwali and ghazal are the nation's auditory treasures. Holding on that Pakistani TV show like different studio have amazed millions of fans internationally and locally. The nation has also produced legendary singers, contemporary musicians to play with modern styles. इसी तरह जो है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड साइनिंग आर हराम इन इस्लाम द प्रोहिबिशन इज सपोर्टेड. तो ये तो बहरहाल जब हम अपना अगर देखते हैं तो जिस हद तक की सिर्फ हमें इजाजत में दी गई है अगर किसी की आवाज बहुत अच्छी है तो वो अपनी आवाज से भाई इस्लामी इक़्तिदार को भी जो है ना वो फैला सकता है. और बेहतरीन ज़बान वाले का अगर वो इसी आवाज़ को सही माना में इस्तेमाल करे जैसे उसकी एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल जुनैद जमशेद की भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि देखें पहले वो किस चीज़ में लगा हुआ था फिर जब उनको राय रास्त का पता चला और उस तरफ तवज्जो हुई
تو الحمدللہ وہی آواز ان کی سریلی جو وہ ایک غلط چیز کے لیے استعمال کرتے تھے اور وہ صحیح چیز میں استعمال ہونے لگ گئی اور پھر باعث اجر و ثواب بن گئی. تو ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے نا توفیق دے دیں اور جو تھوڑا سا خود بھی ایفرٹس دکھائے، خود بھی اس طرف توجہ کرے اور متوجہ ہو، اور اس کی اندر سے یہ چاہت ہونی چاہیے، اس کو اس چیز کی پیاس ہونی چاہیے کہ بھائی میں بھی اس طرف جو ہے نا بڑھوں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ اس کو غلط ہی استعمال کریں، تو آپ اس کو اچھی جگہ اور صحیح جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ثقافت کا بھی یہ ایک حصہ ہے. ہماری ثقافت میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ جی اپنی آواز سے، ترنم سے، اور لوگوں کو جو ہے نا جیسے فوجیوں کو بھی متوجہ کرنا جہاد کی طرف، اور اپنی قوم کو بھی ابھارنا اس طرف اپنی آواز کے زور پر، جس قدر اللہ نے آپ کو اچھی آواز عطا کری ہے اور آپ اس کے جو ہے نا ماہر ہیں، تو اچھے انداز میں اپنی آواز کا استعمال کرنا یہ بھی ثقافت کا حصہ بن جاتا ہے. اگر انسان کے پاس یہ ہنر ہو تو اس کو اچھے معنی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے بے شک. اسی طرح نیکسٹ ہمارا جو کلچر ہے وہ فیملی بانڈ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ فیملی بانڈس کیا ہوتا ہے، جو آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں آپ کو صرف الحمدللہ پاکستانیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہے نا باقاعدہ خاندانی نظام ہوگا اور الحمدللہ فل جو ہے نا ایسی مینجمنٹ ہوگی. Family comes first in Pakistan due to religious, cultural, economic, and social values. Pakistani society is not led by individualism, but rather by collectivism, where family and other relationships stand strong. کیا مطلب کہ آپ دیکھیں جب بھی آپ مسلمانوں کے خاندان دیکھیں گے نا تو ایک الحمدللہ آپ کو جوائنٹ فیملی نظر آئے گی، اور ان کے کوئی ضرور جو ہے نا سربراہ ہوں گے، اور ایک باقاعدہ پورا فیملی سسٹم ہوگا. یہ جو آپ کی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کوئی خاندان نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی پورا باقاعدہ خاندان ہے، یہ بلکہ فیملی ہے. مطلب ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کی بیویاں ہیں، پھر ان کے بچے جو ہے نا وہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ایک گھر ہے جو جوائنٹ سسٹم فیملی کہلاتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے نا بڑے فوائد ہیں، اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے وہ بڑی ان کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلامی طرز عمل کے مطابق جو ہے نا، لیکن بہرحال شریعت اسلام نے اجازت دی ہے، اگر آپ اپنی چار دیواری الگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ رہنے میں فائدہ بھی بہت. جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. صحیح. تو پاکستان میں خاندانی رشتے بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور خاندان پاکستان میں اپنے مذہبی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی اقتدار جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے پہلے نمبر پر آتا ہے. پاکستانی معاشرے کی قیادت انفرادیت پر نہیں بلکہ اجتماعیت سے ہوتی ہے. یعنی کہ زیادہ کاؤنٹنگ نمبر سے نا، بس ایک دو سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی قیادت میں جو ہے نا اجتماعیت ہے، جہاں خاندان اور دوسرے رشتے کو بھی مضبوط کرتا ہے. جب آپس میں تعلق اور رشتے اس قدر مضبوط اور اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہیں پر جو ان کے اور بھی فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کے بھی تعلقات ان کے ساتھ پھر اچھے ہو جاتے ہیں خود بخود. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑے فوائد ہیں. وہ اس طریقے سے جیسے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی ضرورت میں، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کنڈیشن میں، تو آپ کے پاس 10 قسم کے راستے ہوتے ہیں. گھر پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ بچوں کو چھوڑ کے فوری ایمرجنسی میں بھاگ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، جس کو لے کر چلے جائیں. ورنہ جی بچوں کو پیچھے کس کے پاس چھوڑ کے جائیں تو وہ
بچوں کی کیئرنگ کے لیے نرسنگ اور فلانا یہ وہ الگ مسئلہ ہے جو بیبی کیئر ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ اگر کہیں کسی اور کام سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بچے کو سمجھدار کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کام گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ہو جاتے ہیں. نظر رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، گھر کی مینجمنٹ کو سنبھالنے والے لوگ زیادہ ہیں، آپس کا تعلق مضبوط رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں. آپ جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہیں. آپس کی جو ہے نا گیدرنگ سے اور اجتماعیت سے ہر کام کے اندر آپ مشورہ آسانی سے کر لیتے ہیں. بڑے بوڑھے آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا ایکسپیرینس موجود ہے، اور ہر چیز آپ بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں زندگی کے اندر. تو یہ جو ہے نا جو آپ کی فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، اس سے آپ کو یہ سارا تجربہ ملتا ہے. اور اگر آپ کے اپنے آپ سے دور ہیں، آپ اکیلے رہنے کے عادی ہیں اور بس میاں بیوی ہیں، بچے ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو وہ اس قدر تیزی سے اپنی زندگی کو ڈیولپ بھی نہیں کر پاتے. پھر کھانا پکانے کا معاملہ ہے، اس میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جی آج تو مجھے کچھ پکانا نہیں پڑے گا، مدد کر دی چلو. لیکن پکانے کی ذمہ داری بڑوں نے لی ہوئی ہے یا کسی کے ذمہ بانٹا ہوا ہے، دن تقسیم ہوئے میں. آپ جب اکیلے ہیں تو سارا کچھ خود ہی کرنا ہے، اور اکیلا انسان کب تک کیا کچھ کرے، تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو فیملی بانڈنگ سسٹم میں پاکستان تو ٹاپ پر آتا ہے پوری دنیا کے اندر. اگر آپ دیکھیں گے نا اس اعتبار سے کرافٹس مین شپ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں پاکستانی کلچر انکلوڈ ایکسیلنٹ کرافٹس مین شپ. Pakistani truck art is not the only world famous example of craftsmanship. Passed down through generation, Pakistani craft includes a plethora of styles, materials and aesthetics. جب آپ پاکستان کی ثقافت کو بڑے واضح طور پر آپ کو بہترین کاریگری نظر آئے گی پاکستانی ٹرکوں پر. آرٹ دستکاری کی واحد عالمی مشہور مثالیں ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی، کہ کیا جو ہے نا وہ اس طریقے کے وہیکلز کے اوپر بھی آپ اپنی جو ہے نا دستکاری آرٹ دستکاری وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی پاکستان دنیا بھر میں مشہور ہے. نسل در نسل گزرے ہوئے پاکستانی دستکاری میں اسٹائل، مواد اور ان کی خوبصورتیوں کے شاہکار جمالیات کی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح عربی خطاط جو ہیں کیلیگرافی ان عربک از ون آف دی موسٹ پرومیننٹ اسکل فاؤنڈ ان مینی لوکل بلڈنگس اینڈ سائٹس اینڈ وال ہینگنگس لائک کاپر ورک، پینٹنگس اینڈ کاروڈ ووڈ. عربی میں خطاطی دیکھیں تو ایک زبردست بالکل علیحدہ سی مہارت ہوتی ہے، سیپریٹ، جو بہت سی مقامی عمارتوں پر آپ کو نظر آئے گی. جگہوں میں یہ پائی جاتی ہے دیواروں پر لٹکے ہوئی حالت میں، بعض جو ہے نا پینٹنگ کی صورتوں میں، تانبے کے کام کی صورت میں، اور کھدی ہوئی لکڑی کے اندر جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے. مٹی کے برتن میں خاص طور پر نیلے مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں، پوٹری اسپیشلی بلیو پوٹری typical of Sindh and Multan is loved all over the world for its look. تو جو یہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں اور سندھ اور ملتان کے مخصوص برتن ہیں وہاں کے جو مٹی سے پکائے گئے بنائے ہوئے، تو اپنی شکل کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پسند کیے جاتے ہیں. پھر ان پر جو نقاشی ہوتی ہے اور دی آرٹ میکنگ آف کیمل اسکن لیمپس is another example of local craft along with colorful tile work which is a Mughal legacy. اگر غور کیا جائے تو اگلا تو یہی کہے گا بھائی اتنے فارغ لوگ ہیں کہ جو ہے نا جی بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بس جانوروں کے جسم پر بھی انہوں نے کیلیگرافی شروع کر دی. اور آپ دیکھتے بھی ہیں بقرعید پر کیسے کیسے نقش و نگار جو ہے وہ اونٹ کے جسم پہ آپ کو کتنے واضح طور پر نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم پر بھی ایسے بال ہیں. تو کیسی کیسی وہاں پر نقاشی کر دی جاتی ہے، اونٹ کی کھال کے چراغوں کی فن سازی کی جاتی ہے. رنگین ٹائلوں کے ساتھ کے کام میں مقامی دستکاری کی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے جو مغلوں کی میراث بھی ہے.
ان کے زمانے سے جو ہے نا یہ ساری دستکاریاں جو ہے نا بڑے واضح طور پر ہوا کرتی تھی، اور وہ ان چیزوں کو، اس طریقے کی چیزوں کو بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اس دستکاری کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو مغلوں کے ہاں تو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند کی جاتی تھیں، بلکہ بنا بنا کے پیش کی جاتی تھی ان کو۔ تو کبھی جو کسی لحاف پر، کبھی کسی تکیے پر، کبھی کسی قالین پر، کبھی کسی اور انسٹرومنٹ کے اوپر، کبھی جو ہے نا اسی طریقے سے ان کو تحفے دیے جاتے تھے بعض چیزوں کے بنا بنا کے خاص انداز میں، اور وہ اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ پسند جو آتی تھی چیز تو اگلے کو اس پر تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے، جسم پہ پہننے والی یا دیواروں پہ لٹکانے والی اسی طریقے کی بہت سی خوبصورتی والی چیزیں جو ہے نا بنا کے ان کو لوگ مغلوں کو اور وقت کے بادشاہوں کو پیش کرتے تھے۔ ان چیزوں کو اس زمانے میں تو بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ اب تو یہ چیزیں ایک کلک پر آ گئی ہیں نا، کہ آپ ایک کلک کرتے ہیں اور سارے ڈیزائن آپ کے سامنے جو ہے نا بن کر نمایاں طور پہ واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب تو اس قدر محنت بھی نہیں بچی، جس قدر محنت جو ہے وہ پہلے اس پر کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ ہمیں بھی یاد ہے جب ہم ڈرائنگ کرتے تھے تو پورا پورا جو ہے نا دن لگ جاتا تھا ایک ڈرائنگ صرف بنانے میں۔ تو یہ بہرحال ہماری ثقافت اور کلچر کے پارٹ ہیں۔ اسی طرح صوفیزم اینڈ قوالی ہیز گیون برتھ ٹو بیوٹیفل پوئٹری۔ تو ویسے تو بہرحال قوالی تو جو ہے نا یہ دین سے دور کرنے والی اگر ہے تو، اور نماز بھی آپ کی چھڑا رہی ہے تو پھر تو یہ بھی حرام ہے۔ پھر دیکھا جائے جو صوفیزم سسٹم ہے اس کو لوگ غلط چیزوں کی طرف لے گئے۔ صوفیزم یہ تھوڑی ہے کہ صرف ترنم ہی کیا جائے اور گایا جائے اور گوائچے ہی ہوں اور بس اسی سے جو ہے نا اپنے مزے پورے کرے جائیں، اور عبادت کچھ بھی نہ ہو۔ صوفیزم تو اس کا اصل ریئل میننگز تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، صاف ستھرا کریں، اور وہ کسی اللہ والے کی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان گانے باجے اور ان چیزوں سے تو ہم صوفیزم سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو نام صوفیزم کا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ اسی طرح مین اسٹریم اسلام اینڈ اسلامک میوزیشین آر بوتھ prevalent in Pakistan, but often hardline clerics who follow the Wahhabi school of thought reject the tradition of mysticism or Sufism and Qawwali that has added great beauty to the already unique Islamic flavor of the country۔ تو یہ بھی مشہور کیا جاتا ہے کہ جی یہ صوفیزم بھی کیا ہے۔ تو صوفیزم بھائی وہ صوفیزم نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ گانے باجے اور قوالیاں ووالیاں یہ سارا، بلکہ صوفیزم تو اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اندرونی برائیوں سے پاک کرنا، صاف کرنا۔ تصوف اس کو کہا جاتا ہے۔ تصوف کا انکار کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ ہے تو بڑی زبردست چیز کہ آپ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر لیں، اپنے نفس کو پاک کر لیں، کہ آپ کا نفس آپ کو گناہ کی طرف ابھارے ہی نہ۔ اتنا اللہ کی یاد کریں، اللہ کو ذکر کریں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو تصوف نے خوبصورت اگر ہے شاعری کے اعتبار سے تو پھر تو وہ مشہور ہے، وہ اچھی بات ہے۔ ہمارے اللہ والے اور بزرگوں کی محفلوں میں پہلے جو ہے نا ایسے خوبصورت اشعار ذکر کیے جاتے ہیں جس سے اللہ کی یاد آ جائے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے یاد آ جائیں، جس سے صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ آپ کے دل میں جو ہے نا گھر کر جائے، اللہ آپ کے دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے اگر ایسے اشعار ہیں خوبصورت جو آپ کو رلا دیں، آنسو نکال دیں، اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں آ جائے، گناہ سے آپ بچ جائیں، تو یہی تو اصل ہے جو تصوف ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اسلام کا جو یہ تصور ہے نا اصل، وہ موجود بھی ہے اب تک الحمدللہ۔ تصوف یہ رائج ہے اب تک، لیکن اکثر لوگ جو اس کو مقصد نہیں سمجھ پاتے،
کہ تصوف کیا چیز ہے بھائی، تو وہ پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بہرحال قوالی تو یہ تو مکمل طور پہ مسترد ہی ہے، اس سے تو خدا کے قریب نہیں ہوا جاتا، بلکہ بعض ایسے اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اللہ سے بعض دفعہ دور ہو رہا ہوتا ہے، ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے دیکھا جائے ملک کے پہلے سے ہی منفرد اسلامی ذائقے میں بڑی خوبصورتی کا اضافہ کیا، صوفی اپنی عقیدت کا اظہار بہت سے ذریعوں سے کرتے ہیں۔ اب وہ ذریعے بھی بھائی شریعت کے عین مطابق ہونے چاہیے نا، تو جائز ہے، ورنہ وہ حرام ہے۔ اگر ناچ گانے سے کر رہے ہیں تو حرام ہے۔ شاعری ایسی شاعری ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے اور آپ کو اللہ کی یاد دلا رہی ہے تو جائز ہے۔ چکر لگانا، اب چکر لگانا ہمیں جو جائز قرار دیا گیا بھائی، وہ آپ اللہ کے گھر جائیں، طواف کریں، چکر لگائیں، اجازت ہے۔ لیکن اب ادھر ہی کسی مزار کے ہی چکر لگ رہے ہیں بس، اور جی نماز بھی کوئی نہیں ہے، روزہ بھی کوئی نہیں ہے، عبادت بھی کوئی نہیں، تو پھر تو یہ وبال ہے، گناہ ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مراقبہ کرنا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اللہ کو یاد کرنا آنکھیں بند کر کے، دنیا سے قطع تعلق ہو کر، اور بیٹھ کر کچھ دیر جو ہے اپنے بنانے والے کو یاد کرنا، رونا، مراقبہ، ذکر کرنا خاموش ہو کے، تہجد میں مراقبہ کرنا، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے کچھ روحانی طور پر ترقی یافتہ اور محبت کے یکجا کرنے والے پیغامات صوفی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ سخت کی لوگ ان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آبادی کی کی مدد، آبادی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کو تو پسند نہیں کرتے کہ بھائی آپ حق بات کو الگ کر دیں اور غلط بات کو الگ کر دیں۔ تو جب وہ جڑی رہے گی تو وہ بات اگر سچ ہے تو وہ سچ رہے گی، بلکہ ان کی طرف وہ جو ہے نا بعض دفعہ متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، غلط چیزیں اسلام کا نام لے کے اور لبادہ پہنا کے ان کو نا، اور ان کے درمیان جو ہے نا پھیلا دی جاتی ہیں، غلط باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو دیکھا جائے ایک یہ بھی ہمارا طریقہ ہے شادیوں کا نا، تو اس میں بھی ہماری جو کلچر ہوتا ہے نا وہ جھلکتا ہے، پتہ چلتا ہے بھائی شادی ہو رہی ہوتی ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے ان کا کیا کلچر ہے، ان کے ہاں کس چیز کو جو ہے نا پسند کیا جاتا ہے، کس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور ایسی ایسی رسمیں ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو ہندوانہ رسمیں بھی ہیں، جیسے آپ دیکھیں تو بہت سی رسمیں ایسی موجود ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو کس چکر میں پڑ، تو بعض دفعہ جو ہے وہ ساری رسمیں پوری کر لیتے ہیں اور بچی کو رخصت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں نکاح پڑھوانا بھی، نکاح ہی بھول جاتا ہے جو شادی میں ریئل ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، ہم نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، وہ نکاح ہی بھول گیا بھائی کرانا، کیونکہ شادی تو ان کے حساب سے مکمل ہو گئی نا، ہر رسم فرسٹ ڈے سے لے کر پورے جو ایک مہینہ شادی چلی یا 2 مہینہ چلی، وہ اس میں ساری رسمیں انہوں نے ہر قسم کی پوری کر لی، لیکن ایک نکاح ہی رہ گیا بس۔ نکاح کو کیونکہ اتنی ترجیح بھی نہیں دی جاتی اور نہ نکاح پڑھانے والے کو خاص کوئی پیسے بھی دیے نہیں جاتے، حالانکہ اصل کام تو پوری شادی میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے بس، اور تیسرا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جو لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، یہ دعوت بھی جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ دعوت تو دیکھا جائے ناجائز ہے اور زیادتی ہے، لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا، اسلام نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، تو لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں ہر دوسرا یہ کر رہا ہے اور اس کو شادی کا حصہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ تو بالکل قطعاً غلط ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا لفافوں کا لینا یہ بھی غلط ہے، یہ تو ایک طرح کا سود ہو گیا نا کہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اس کا حساب بھی لگا کے پیسے دے رہے ہیں۔
تو یہ کیا ہوا؟ پھر وہ بھی اگلی دفعہ پورا لکھ کے ریٹرن رکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے آپ کو بڑھا کے پیسے دیتے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ؟ بہت سی رسمیں ایسی ہیں شادی میں جو شادی کا حصہ ہی نہیں ہے. فوٹوگرافی اور جی ویڈیوگرافی اور فلانا، اس سب سے جو ہے نا یہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے. تو پاکستانی ویڈنگس اچھا ایپٹیمائز دی ریچنس آف دی کلچر. اب غریب آدمی جب اتنی مہنگی شادی دیکھتا ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی مشکل پیدا کر دی کہ اب یہ سارا کچھ معاشرہ اسے مجبور کر رہا ہے کرنے کے لیے. وہ بھی نہیں ایسا کہ عقل مندی سے کام لے، بھائی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی کرنے کی، وہ قرضہ لے کے بھی کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. A single wedding will introduce you to the many elements of these local traditions. Pakistani weddings are laden with a multitude of colors, beautifully embroidered, flying fabrics in skills and chiffon, tantalizing food, traditionally decorated stages, and a lot of falafala. Weddings in Pakistan are a serious deal with preparations starting months before. دیکھیں مہینوں، بعض دفعہ سالوں پہلے، اور بعض دفعہ تو بچپن سے ہی یہ سب شروع ہو جاتا ہے. Starting months before. After all, most local weddings last anywhere from 3 to 6 days. This celebration usually start with a day dedicating to henna application, followed by a musical night and a night of traditional rituals to bless the couple. Then there are dinner parties that last 2 days, thrown by the bride and groom's side of the family. دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں شادیوں میں. پاکستانی شادیاں ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں. آپ ایک شادی اٹینڈ کر لیں، آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ آ جاتی. ان کے مقامی روایات کے بہت سے عنصر آپ کے سامنے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. پاکستانی شادیوں میں رنگوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے. ریشم شفان میں خوبصورتی سے کڑھائی والے کپڑے، مزیدار کھانے، روایتی طور پر سجائے گئے اسٹیجز، بہت ساری موسیقی، رقص. پاکستان میں شادیاں ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کی تیاریاں مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال زیادہ تر مقامی شادیاں 3 سے 6 دن تک رہتی ہیں. تقریبات کا آغاز عام طور پر مہندی لگانے کے لیے مخصوص دن سے ہوتا ہے. اس کے بعد جوڑوں کو جو ہے نا پھیلانا، پھر مختلف نائٹس اور روایتی رسومات کی راتیں. اس کے بعد رات کے کھانے کی پارٹیاں جو کئی کئی دن تک چلتی ہیں، دلہا کی الگ دلہن کی الگ. پھر ان کے خاندانوں کی طرف سے جو ہے نا الگ الگ پارٹیوں کا ارینجمنٹ، یہ سارا کچھ الگ ہوتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ویسے نظر نہیں آئیں گی لیکن شادیوں کے اندر بڑی نمایاں نظر آ جائیں گی. اب دیکھیں تو فیسٹیولس آف پاکستان آر ڈفرینٹ. There are 3 types: religious festival, national festival, provincial festivals. ایک تو وہ ہے نا جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ ریلیجیس فیسٹیولز جو واقعی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے، اور ہم ان کو مذہبی فیسٹیول تہوار کے نام سے جانتے ہیں. اور ہمارے ہاں وہ بالکل باقاعدگی سے الحمدللہ آن ٹائم جو ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ منائے جاتا ہے ان کو. ریلیجیس فیسٹیولز ان پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 عیدیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عیدیں عطا فرمائی. اسی طرح عید الفطر is a religious festival celebrated at the end of fasting month. فرسٹ شوال، اینڈ آف دی رمضان کے بعد جو ہے نا فرسٹ شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے میٹھی، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رمضان آن فرسٹ آف شوال، اینڈ آف دی رمضان. It is a 3-day celebration during which time family and friends gather together for long meals, the sharing of gifts and religious devotion.
تو 3 دن کا موقع ہوتا ہے، اور الحمدللہ سب جو ہے نا اپنے رشتہ داروں، ریلیٹیوز اور جان پہچان والوں سے ملتے جلتے ہیں، اور خوب لمبے لمبے کھانے پینے ہوتے ہیں، آپس میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے۔ چھٹی کے 3 دن ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، اور خوب بھائی کھاؤ پیو، اور اپنے تعلقات اچھے کرو، ریلیشنز کو اور مزید اچھا بناؤ، اسٹرانگ کرو۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ ریلیجیس فیسٹیولس ان پاکستان، عید الاضحیٰ is a 3 day celebration when Muslims from all over the world offer a sacrifice by slaughtering a sheep, cow, or goat following the traditional Islamic custom. It's also called the Festival of Sacrifice. The meat from the sacrifice is shared by friends, neighbors, relatives, and also distributed to the poor and needy persons. تو یہ دیکھیں، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے یہ ایسی عید ہے کہ جس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 3 دن کا ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کے دن ہے، جس میں وہ چھٹیاں بھی ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت جو ہے وہ ماشاءاللہ کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس قربانی کا بڑا فائدہ ہے کہ جو ہے نا انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی بھی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے اللہ اس کے نبی کے واسطے۔ آپ نے اپنی مرضی کی خواہشات اور ہر چیز کو آپ نے جو ہے نا ذبح کر دینا ہے، اور اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ سیکریفائس کا مقصد یہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بس جانور ذبح کیا اور کھا پی لیا، موجے کل نہیں، بس جی دعوتیں ہو گئی ساری۔ اب وہی پرانی زندگی اللہ سے دوری والی اور نبی سے دوری والی، اسلام شریعت سے دوری والی گزر رہی ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، کچھ بھی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ تو ایسی عید منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سیکریفائس کا ریئل جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ پھر بہت سے لوگ جو اس قربانی کے مخالف ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا ہندوستان میں اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ بنیے اور ہندو جو ہے نا وہ خود سب ہاتھ جوڑ جوڑ کے مجبور ہو گئے، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے انہوں نے جو ہے نا کہا کہ بھئی خدا کے لیے ہمارے جانور خرید لو، کیونکہ انہوں نے بینڈ لگایا تھا، مسلمانوں نے نہیں خریدے۔ پھر انہوں نے جو ہے چھوٹے جانور خرید کے ذبح کر لیے، بھائی یہ تو چونکہ گائیں جو ہے آپ کی ماتا ہے، اور پھر انہوں نے خود ان کو مجبوراً سستے دام بیچا ہے۔ 2 2 سال تو انہوں نے ان کو پالا نا، بیچنے کے لیے ہندو یہی کرتے ہیں، اور جب مجبور ہو گئے تو پھر ان کو ذبح کر کے وہ میٹ جو ہے نا باہر ایکسپورٹ کیا۔ تو اس کو بھی مسلمانوں نے پکڑ لیا، بھائی تم نے یہ کیوں جو ہے نا اپنی ماں کو ذبح کر لیا، گائے ماتا کو۔ تو یہ بھی چیز دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ نے ایک توازن رکھا ہے اور ایک حساب کتاب رکھا ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ماشاءاللہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور جس سے غریب کو بھی ایک فری کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے تہوار ہیں، جس سے مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ واضح طور پر الحمدللہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح کلچرل فیسٹیول آف پاکستان، اسی طرح پاکستان کے کئی سارے اور بھی کلچر ہیں جو آپ کو نمایاں اور واضح نظر آئیں گے، جس میں آپ دیکھیں تو جشن شکارپور سیلیبریٹڈ ان سندھ، شکارپور کا ایک جشن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح چاؤمس سیلیبریٹڈ ان کیلاش ویلیز نیئر چترال کے قریب کیلاش ویلی میں چاؤمینس ایک فیسٹیول ہے، وہ منایا جاتا ہے۔ میلہ چراغا سیلیبریٹڈ ان پنجاب، جو پنجاب کے اندر منایا جاتا ہے۔ لوک میلہ سیلیبریٹڈ ان اسلام آباد۔ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو ریپرزینٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل اچیومنٹس، یہ بھی ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں تو کراچی میں بھی جو ہے جیسے اور جگہوں میں بسنت بھی منائی جاتی ہے، کراچی میں بھی آپ دیکھیں تو یہ جو ایک طرح کا جب بقرعید آتی ہے تو فینسی اینیملز کا جو ہے نا کیٹل فارمز آپ کو بڑے نظر آتے ہیں،
اور وہاں پہ آپ مخصوص جگہوں میں چلے جائیں تو یہ ایک بڑا تفریحی مقام ہوتا ہے بچوں کے لیے، خصوصاً گھمانے پھرانے کے لیے بھی۔ ایک چند تقریباً یہ 10-20 دن کا ہوتا ہے، جس میں ایک سے ایک جانور، جو کروڑوں روپے کے جانور ہوتے ہیں فینسی، ان کا باقاعدہ جو ہے نا، بعض دفعہ یہاں پر بھی ان کے سال کے درمیان میں بھی میلے لگتے ہیں، یا عام طور پہ عید الاضحیٰ سے کچھ عرصہ پہلے تو لازمی جو ہے نا اس طریقے سے ان کے کیٹل فارمز بڑے خوبصورت انداز میں بنا کر کراچی والوں کے ہاں بھی ادھر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آ جائے تو ولیج رورل کلچر، تو ہمارے ہاں جو دیہاتی اور گاؤں کا کلچر ہے وہ بھی بڑا نمایاں ہے۔ وہاں کے پیڑے شیڑے اور وہاں کی ساگ اور اس کی روٹی، اور پھر اس طریقے سے وہاں کی لسی اور دودھ، اور کھانے پینے، اور جو ہے لکڑی کی جلی ہوئی آگ پر پکی ہوئی جو ہے نا چائے، اور اس طریقے کے کھانے پینے سارے، کچے گھر، ہل اور کھیت اور ہلیان اور اس طریقے کی چیزیں، تو یہ سارا ایک ان کا سارا کیا ہے، کلچر ہے۔ جو پاکستان کا ہی کلچر ہے، سٹی اربن کلچر آف پاکستان، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جو شہروں کے آپ کو کلچر نظر آئیں گے تو لائٹننگ ہے اور تفریحی مقامات ہیں، طرح کے روڈز ہیں، پھر ویل ڈیولپمنٹ عمارتیں ہیں، سیاحوں کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، پھر گھومنے پھرنے کی پانی آپ کو مل جاتا ہے، پھر بعض ایسے ہیں جو واٹر پارکس ہیں، اور ڈفرینٹ کلائمیٹس اور اس طریقے کی چیزیں بھی کچھ مل جاتی ہیں۔ جو شہری علاقوں میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اس طریقے کی ویل ڈیولپمنٹ آپ کو تفریحی مقامات مل جاتے ہیں، جو ہمارے دیکھا جائے تو کلچر کا باقاعدہ ایتھنیسٹی۔ Before we talk about ethnic diversity, we need to know what is ethnicity. تو ایتھنک ڈائیورسٹی سمجھنے سے پہلے سمجھیں ایتھنیسٹی کیا ہوتا ہے۔ از ڈیفائنڈ ایز دی کامن کیریکٹرسٹک آف اے پیپل، اسپیشلی اے گروپ شیئرنگ اے کامن اینڈ ڈسٹنکٹیو کلچرل ریلیجن، لینگویج، ٹریڈیشن اور دی لائک۔ So an ethnic group is a group of people who have a common characteristics in terms of language, region, culture, ancestors, religion, etc. کہتے ہیں بعض نسلیں جو ہے نا مختلف ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اصل میں نسلیت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایتھنیسٹی، واٹ از ایتھنیسٹی؟ تو نسل کی جب آپ ڈیفینیشن کریں گے نا تو وہ اس طرح کی گئی ہے کہ لوگوں کو مشترکہ خصوصیت، خاص طور پر ایک گروہ جو مشترکہ اور مخصوص ثقافتی، مذہبی، زبان کی روایت یا اس طرح کی چیزوں کا اشتراک کرتا ہو، یعنی کہ ان کا بالکل ایک الگ تھلگ سیپریٹ طریقہ کار ہو، مخصوص ثقافت ہو، اسپیشل ان کا کوئی کلچر ہو، خاص انداز ہو، خاص مذہب ہو، خاص ان کی زبان ہو، طور طریقے بالکل خاص ہو۔ لہٰذا ایک نسلی گروہ لوگوں کا اگر ایسا ہے جو زبان، علاقہ، ثقافت، آباء و اجداد، مذہب وغیرہ کے لحاظ سے ایک مشترکہ خصوصیت رکھتا ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ ایتھنیسٹی کہا جا سکتا ہے، نسلیت۔ کہ یہ ایک ڈفرینٹ نسل ہے بھائی، یہ گروہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کی زبان، ان کا علاقہ، ان کی کلچر، ان کے آباء و اجداد، ہر چیز کیا ہے، بالکل الگ تھلگ ہے۔ تو ایتھنک ڈائیورسٹی، اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ ایتھنک ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسلی قسمیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ملٹی کلچرل آئیڈیولوجیز اور پالیسیز ویری وائڈلی رینجنگ فرام دی ایڈوکیسی آف equal respect to the various cultures in a society, to a policy of promoting the maintenance of diversity, to policies in which people of various ethnic and religious groups are addressed by the authorities are defined the group۔ کثیر الثقافتی نظریات یا پالیسیاں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہیں، جس میں معاشرے میں مختلف ثقافتوں کے مساوی احترام کی وہ گویا اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ کلچرز جو ہے نا معاشرے میں، ان کو ایک لیول پر لا کر اور اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔
اور جو یہ کلچر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا، ان کو وہ گویا کہ مشہور بھی کرتی ہیں، اس کو پھیلاتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ یہ وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جن میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کے لوگوں کو حکام کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے، گروپ کی طرف سے ان کی یہ تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مختلف قسم کی جو کلچرز ہیں، تو ان کو واضح کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کلچر مختلف قسم کے ایک دوسرے سے جب وہ الگ تھلگ ہوتے ہیں تو وہ خود بخود پھر کیا ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایک کلچر ہے جو پنجابی ہے، ایک کلچر ہے جو سندھی ہے، ایک ہے جو بلوچی ہے، تو سب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، کیونکہ ان کے دیکھا جائے خاندان الگ ہیں، ان کے کلچر کے انداز، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ یہ ایتھنک ڈائیورسٹی ہو گئی کہ نسلی اعتبار سے یہ سب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو گئے۔ اب آپ جب اس کو پاکستان پر ڈیوائیڈ کریں گے نا، آپ کو کئی کلچر نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، پاپولیشن، لینگویجز اینڈ ایتھنک گروپ۔ تو جس جس اعتبار سے جہاں کی جتنی شماریات ہے، پاپولیشن ہے، اس حساب سے آپ کو وہاں کا کلچر نظر آئے گا۔ جب آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں گے، مکرانیز ہیں بلوچستان میں، زیادہ بروہی بھی ہیں کچھ، تو بلوچی آپ کو 3% ملیں گے، براہل آپ کو 1.2% ملیں گے۔ ایسے ہی جب آپ سندھ کی طرف آ جائیں گے تو اردو اسپیکنگ جو ہے 8% مہاجر جو ہے، پھر یہیں پر سندھی آپ کو 12% مل جائیں گے، سرائکی جو ہے نا آگے کو دیکھیں گے 10% ہے، پنجابی 48%، ہند کو 2% ہیں، انگریزی بولنے والے 3% لوگ ہیں، پشتو بولنے والے 8% لوگ ہیں، پھر بلتی جو ہیں وہ 6% لوگ ہیں بلتستان کے اندر، پھر کشمیری بولنے والے، پھر اسی طریقے سے فاٹا میں دیکھیں گے، سندھ میں دیکھیں گے، NWFB میں، بلوچستان میں، اسلام آباد، پنجاب، تو آپ کو ہر ایک بالکل الگ انداز میں جیسے جیسے جہاں پر جو جو پاپولیشن ہوگی نا، اس حساب سے آپ کو وہاں کی الگ الگ لوگ نظر آئیں گے۔ کلرس آف پاکستان جب تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی پہاڑے پوٹھی واری اینڈ ہندو کو وان، ٹھیک ہے، بلوچی، پھر سندھی، پھر پشتون، پھر پنجابی اینڈ سرائکی، کشور، کوشور جس کو آپ کہتے ہیں، گلگتی، کالاشی، پھر پہاڑی گجوری، پھر پہاڑی پوٹھواری، ہندوان، گجوری، ٹھیک ہے، پھر بلوچی، پھر سندھی، پھر پشتون ہے، پھر پنجابی اور سرائکی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ آپ کو جو ہے نا پاکستان کے لوگ اس طریقے سے پھر ملتے چلے جائیں گے۔ اب آپ آ جائیں تو ریلیجیس ڈائیورسٹی کی طرف، جو مذہبی ایک قسمیں ہوتی ہیں، مذہبی جو تنوع ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ قسمیں ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی ساری ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر مذہبی تنوع، یعنی پاکستان میں بہت ساری نسلی آپ کو جیسی بنیادوں پر قسمیں نظر آتی ہیں، الگ الگ خاندان ہیں۔ 158 ملین افراد کا یہ ملک ہے، 158 ملین افراد کا یہ جو ہے نا ملک ہے۔ نصف سے زیادہ آبادی پنجاب میں رہتی ہے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ پنجاب میں، جو ملک کے 4 صوبوں میں سے ایک ہے دیکھا جائے۔ اور اس عدم توازن کے ذریعے دیکھا جائے علاقائی ملازمتوں کے کوٹے اور ترقی کے نمونوں پر بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مستقل بین النسل کشیدگی بھی وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ملک کے سیاسی نظام پر فوج کے تسلط سے بڑھتی ہے، جو بنیادی طور پر پنجاب سے حاصل کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس نے چھوٹے گروہوں کی قیمت پر پنجابی اور اردو بولنے والے اشرافیہ کو فائدہ پہنچائے، یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ریلیجیس ڈائیورسٹی، پاکستان is a country of 158 million people of diverse ethnic origin. More than half of the population live in Punjab, one of the country's 4 provinces.
This imbalance has had implications for regional job quotas and development patterns and has led to perpetual inter-ethnic tensions. This is exacerbated by the dominations of the country political system by the military, which is predominantly drawn from Punjab, and it's perceived to have benefited the Punjabi and the Urdu speaking elites at the cost of a smaller groups. बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब आ जाए रिलीजन वाइज फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 2018 2018 के हिसाब से अगर आप देखें तो मुस्लिम्स की जो आबादी है वो आप देख सकते हैं, क्रिश्चियंस की देख सकते हैं, जो अहमदी हैं, जो मतलब नॉन मुस्लिम्स कहलाते हैं, हिंदूज की देख सकते हैं, बहाई की देख सकते हैं, बुद्धिस्ट, सिख और पारसी लोगों की। तो ये तकरीबन इस हिसाब से इनकी आबादी 2018 के पे रोल वाइज जो है ना इलेक्टोरल रोल वाइज ये बनती है। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, अब इससे आगे जो है वो थैंक यू है। अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन ये वाली स्लाइड जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो मैं दिखा देता हूँ, वैसे ही इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है शायद फ्यू प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान वाली शायद स्लाइड्स हैं। हाँ, फ्यू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। अच्छा, अब कोई हमारा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंटेशन पेंडिंग है और वो अभी देना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन, बता दें। 19 स्टूडेंट अभी हमारे पास प्रेजेंट हैं क्लास में। 19 स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत कम स्ट्रेंथ है और गलत है, जो कि आज इनका कोई क्लैश भी नहीं है किसी दूसरी क्लास से। जी स्टूडेंट, ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उनके मार्क्स 0 हैं यस क्योंकि सर, उन्होंने हम लोग देना प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं। नहीं दी। हाँ, तो मुझे शेयर कर दें। ओके सर। शेयर कर दें तो मैं ओपन कर देता हूँ, यही कैमरा ऑन करके दे दें, प्रेजेंटेशन आसानी हो जाएगी। सर जी सर मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था ना भाई का निकाह था तो मैं गई हुई थी, तो मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। तो एक दो मैंने बात की थी स्टूडेंट से, उन्होंने कहा था कि एक दो की नीड है ना मेंबर की, तो मैंने बात की थी बट वो पूरे हो गए थे शायद 5 ना, तो अब मैं रह गई हूँ। अब आप अपना सेपरेट ग्रुप बना के दें प्रेजेंटेशन। हमारे पास टाइम नहीं है ना नहीं अब। सर, मैंने प्रेजेंटेशन तो अगर दी है, ये जो आपने प्रोजेक्ट का ग्रुप बनाया ना अब न्यू से, तो उसमें नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ। आपने अलग प्रेजेंटेशन दी थी? जी सर, मैंने पहले तो दी थी ना प्रेजेंटेशन, ये मैं ग्रुप कह रही जो आपने अभी बनाया ना ग्रुप, तो मैंने आपकी 2 क्लासेस नहीं ली थी, मैं लाड़काना गई हुई थी, आपको अच्छा, अभी बताया था जो भाई का निकाह था। आपने प्रोजेक्ट जो दिया है। जी जी। अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट जिनको दिया है ना, तो वो उसमें आपके जितने रिमेनिंग मार्क्स हैं वो सारे हम उसमें आप गेन कर सकते हैं। रिमेनिंग जितने भी मार्क्स रह गए जिस जिस स्टूडेंट्स के, वो उसी को पूरा करेंगे प्रोजेक्ट को, तो वो मार्क्स उनको मिल जाएंगे। बाकी कोई सर फिर ग्रुप प्रेजेंटेशन नहीं है ना अगर मेरे पास, मैं एक देना, ही रह गई हूँ। तो आप आई नहीं होंगी ना क्लास में, वो तो प्रोजेक्ट हम दे चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में
جو فائنل کلاس میں اس میں ہم نے یہ پروجیکٹ ان سے ریسیو کر لینے اور ان کو مارکنگ کر دینی ہے بس. تو تو سر آپ اب آپ نہیں بتائیں بھی نا، آپ آئیں کو تو میں نے کوئی کہا تھا مسئلہ نہیں ہے. بھائی. نہیں بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریمیننگ جو بھی گروپس ہیں کسی بھی گروپ میں دیکھ لیں، جگہ تو ہوگی لازمی کسی نہ کسی گروپ میں. اس کے ساتھ آپ سر اپنا نہیں مرچ کر لیں. اور باہر جو شاپ ہے نا اقرا یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی، وہاں سے آپ کو یہی گروپ پر بھی اس کا مین پیج آپ کو شیئر کیا گیا ہے، وہ جی خرید جی وہ لیں. اگر لیا آپ کے تھا. ساتھ کوئی بھی نہیں ہے آپ اس کو خود اکیلے سالو کریں، کیونکہ آپ کا اس میں جو دیکھا جائے 40 مارکس ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے ورنہ. اچھا جو ریمیننگ آپ کے مارکس بن رہے ہیں نا 35 سے 40، وہ اسی پروجیکٹ کے آپ کو ملیں گے. اس کا یہ ٹائم چل رہا ہے، بس نیکسٹ ویک آپ نے تھرسڈے کو آپ کی کلاس ہے، آپ نے سبمٹ کرنا ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ نہیں کریں گے تو ان کے مارکس رہ جائیں گے پھر. تو آپ کسی کا انتظار نہ کریں، وہ جائیں باہر شاپ سے خریدیں اس کو فوری طور پہ، اور اس کو پورا کمپلیٹ کریں جلدی سے. اس پہ پیج 1 پہ اپنا نیم لیڈر، جی کوئی نہیں آپ خود لیڈر ہیں، آپ اس پہ اپنا نام مینشن کریں اور کام اسٹارٹ کر لیں. اس کا فرسٹ اسائنمنٹ ہم نے 20 نمبر کا کلاس میں کرا دیا تھا. سیکنڈ اچھا اسائنمنٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو ذمہ دی ہوا ہے، نیکسٹ ویک کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے سر، پر میں نے تو کلاسز دو آپ کی نہیں لی تھی، تو مجھے سمجھ آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا نا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کلاس نہیں بھی لی تھی تب بھی میں نے اس کی وائس جو ہے نا وہ اس پہ ڈالی ہوئی ہے چینل پہ، وہ میں نے آپ کو گروپ پر بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی سن سکتی ہیں. کسی اچھا اچھا. اسٹوڈنٹ کو بول دیتی وہ آپ کو سمجھا دیتی، سی آر کو بول دیتی. یہ مجھے جی واٹس جی ایپ جی. کر دیں فائل، آپ کی فائل نہیں سینڈ ہو رہی مریم، صبا تم مجھے واٹس ایپ کر دیں. صبا تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں سمجھا دوں گی، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میں تمہیں خود سمجھا دوں گی، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تھینک یو. اوکے. واٹس ایپ کر دیں مجھے مریم. جی جی سر، میں سمجھا دوں گی صبا کو. آپ وہ سر اب یہ واٹس ایپ فائل بھی کر مجھے مل نہیں رہی ہے، میں آپ کو ایسے ہی بول دوں. پریزنٹیشن تو مجھے واٹس ایپ کریں. جی واٹس ایپ کر دیا مجھے. السلام علیکم سر.
جی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے آپ کی فائل، پتہ نہیں زیادہ بڑی ہے کیا ہے. اوکے جی بولیں. سر، علامہ اقبال ہمارا پریزنٹیشن کا نیم ہے اور ٹاپک میرا اس میں پولیٹیکل رول ہے. ہمارے 3 ممبرس نے پریزنٹیشن دے دی ہے، عائشہ ریاض اور میں مریم خالد بچے ہیں، تو ہم اپنے ٹاپک کی پریزنٹیشن ابھی دے رہے ہیں. Political role. ٹھیک ہے. Allama Iqbal. Okay, sir. Allama Iqbal was not merely a poet but an active political figure who championed Muslim rights in British India. His most significant political contribution came in 1930 when he delivered the historic Allahabad Address, proposing the creation of a separate Muslim state in the northwest regions of India. This visionary speech laid the intellectual foundation for what would eventually become Pakistan. Next, Aisha Dengi, sir. یہ آپ نے کیسی پریزنٹیشن دی ہے؟ یہ تو آپ نے 2-3 لائنیں پڑھی ہیں بس. سر میرا یہی ٹاپک تھا پولیٹیکل رول کا. وہ تو صحیح باقی ہے، ہمارے لیکن آپ نے انسٹرکشنز نہیں پڑھی ہیں کہ کم سے کم ایک اسٹوڈنٹ 2 سے 3 منٹ پریزنٹیشن دے؟ اور فائل بھی آپ کی کھلی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے اس فائل میں. میں چیک کرتی ہوں. سر پتہ نہیں کیوں فائل کھل نہیں رہی ہے. فائل صحیح ہے ہی نہیں، وہ تو الٹا جو ہے نا اپلوڈ کرنے کے لیے کہیں لے کے جا رہا ہے، WPS ڈرائیو پہ کہہ رہا ہے آپ جا کے اپلوڈ کر لیں. اوپن ہونے کی فائل تھوڑی ہے. سر میں ایسی دے دوں پریزنٹیشن؟ ایسی تو بالکل نہ دیجیے گا جیسی انہوں نے دی ہے. اوکے اگر سر. صحیح ہے آپ کی پریزنٹیشن تو دیں، صحیح ہے اسٹارٹ کریں. Okay, sir. My name is Aisha Riaz. Now we will discuss our nation pride. Allama Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot, a historical city in Punjab. From his earlier age, he displayed his interest in learning. His earlier education in Sialkot, where his teacher recognized his dedication. Education. Allama Iqbal studies in South Asia and Europe. His education helped his ideas and poetry. He learned Government College, Lahore. He studied philosophy and literature. His teacher helped him in learning. Cambridge University. He learned more about Western philosophy and England. This unlocked his new ideas. University of Munich. He completed his PhD in Germany, and his thesis was about Persian philosophy, combined Eastern and Western ideas. He developed the concept of self-respect, selfhood, known as Khudhi, which inspired all of us. Thank you. آپ نے کیمرہ بھی نہیں کھولا نا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں. اس طرح تو 20 مارکس ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں جی، کلاس کی CR موجود ہے تو وہ میسیجز میرے پڑھ لیں، میں نے کر دی ہیں گروپ پہ. 2 اسٹوڈنٹ نے جو پریزنٹیشن دی ہے ان کے نام مینشن کر دیں. یہ بھی مینشن کر دیں انہوں نے 1 منٹ، پہلی والی نے 1 منٹ سے کم دی ہے، اور دوسرا انہوں نے کیمرہ بھی آن نہیں کرا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دیکھ کر پڑھ لی ہے یا کیا. کیونکہ 20 مارکس جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ہم دے سکتے ہیں نا ایسی پریزنٹیشن پہ. جیسے پہلے بھی بعض اسٹوڈنٹس نے اس طرح ہی پریزنٹ کیا ہے، تو ہم اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتے. اور جب ان کے مارکس کم آئیں گے تو وہ پھر اس وقت ظاہر ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا محنت کری تھی یا ہم نے کیا کیا تھا اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ.
تو اسی لیے پریزنٹیشن کے لیے آپ کو جو ہے نا صحیح معنی میں محنت کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس. اب یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا اٹینڈنس کا ایشو ہے، تو وہ ہم ان کو فارمولا آج کوشش کریں گے بتا دیں گے رات تک یا اس سے پہلے، کہ وہ اپنی اٹینڈنس ایک دفعہ ہی صرف کریکشن کرا سکتے ہیں، بس ان کے بعد یہ لاسٹ چانس ہوگا. آج کی اور لاسٹ کلاس کی ہم اٹینڈنس کسی کی کریکشن نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے اتنی ہو جائے کہ وہ پیپر دے سکیں. تو وہ میں فارمولا انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دوں گا کس طریقے سے آپ نے کریکشن کرانی ہے. دوسرا فائنل پیپر کے حوالے سے انشاءاللہ جب پیپر بن جائے گا تو ہم آپ کو اس کا پیٹرن ضرور سمجھا دیں گے، پیپر کا کس طریقے سے پیپر آئے گا، آپ نے کس طریقے سے پیپر کو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم اٹینڈنس لے لیتے ہیں پھر آپ کو آف کر دیتے ہیں بھائی. سیکنڈ ہاف کی یہ اٹینڈنس ہے اب ہمارے پاس نا. عبد المقید جو مائک کھول کے بولنا چاہیں وہ مائک کھول کے دے دیں، اگر میسج پہ بھی بولیں گے تو میں لگا دوں گا. عبد المقید، عبیرہ نثار، ایمن عبداللہ، علائقہ، علینا علی خان، علیشبہ جاوید، انوشا عمران، انوشا عمران. آواز آ رہی ہے میری اسٹوڈنٹ آپ کو؟ انوشا کامران، انوشا، انوشکا، آرادھنا، جی اسٹوڈنٹ میری آواز آپ لوگ کو کلیئر آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. جی. انوشا عمران نہیں ہے، انوشا کامران، انوشا، انوشکا، سر انوشا عمران present. آرادھنا. کون ہے، کیا نام ہے؟ انوشا عمران از پریزنٹ. ٹھیک ہے. انوشکا، انوشکا، آرادھنا، ابھی اریبہ وسیم، عریشہ حسین، عائشہ شہزاد، عریشہ سر حسین، اریبہ وسیم از پریزنٹ ہے. اریبہ وسیم تو لگا دی ہے. آئینہ شہزاد بھی ہیں. عائشہ علی، عائشہ ریاض، Sir present. ٹھیک. Aisha Riaz present. ایمن محمد جبار، بھومیکا، present. بی بی انا، اشال سلیم، ایمان فاطمہ لگا دیے. ایمان فاطمہ، ایمان سکندر، فراز احمد، فاطمہ صدیقی، حورین عالم، ہمنا، حریبہ فیضان، انصاف علی، جیروشا، کسک کماری، کسک کماری کتاب پریزنٹ سر. اچھا. کتاب النساء، لائبہ مناہل، لجین فاروقی، ماں شہزاد لودھی، present, منال، مریم رحمان. پریزنٹ سر. سر آپ نے میری فرسٹ ہاف کے لیے لگائی ہوئی، میں نے پریزنٹ بولا تھا.
اچھا مریم فہیم. مریم خالد انور. Present. مہک زہرا. مصباح. محمد احمد رضا. محمد شارق. محمد شیراز. منتہا شاہد. مصطفیٰ اچھا مصطفیٰ الطاف. present صبا. صبا آپ کا نام کہاں پہ آیا ابھی؟ سر ابھی صبا present. نام تو نہیں لیا میں نے. کہا ہے منتہا شاہد. منتہا شاہد. اچھا مصطفیٰ الطاف. نبیہہ صدف. نکیتا. پرگتی. نکیتا پرگتی دونوں نہیں ہیں. راسب علی خان. رحمت اسماعیل. Present, sir. رمشا منظور. رمشا منظور. صبا. سلونی سدھوانی. شبنم رشید. سنیہا. سیدہ ہانیہ زہرا. سیدہ ندا ہاشمی. سیدہ زینب حیدر. سیدہ ندا ہاشمی ہے. زینب حیدر. طوبہ نعمان. امیمہ شیخ. Sir, Umama Sheikh is present. امیمہ عمران. Present, sir. انزلہ شاہد. عروۃ الزہرا. انزلہ شاہد نہیں ہے. عروۃ الزہرا. وانیہ واجد. زینب. انوشا عمران کی لگا دیں. جی انوشا عمران کی لگا دیں. اچھا ابھی دیکھتا ہوں اوپر جا کے. زینب. زینب جاوید. انوشا عمران تو لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ اسکرین میں کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ سوری. ٹھیک ہے بھائی اسٹوڈنٹ صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.